بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. وقیل فی المعاملات بدعی اتفاقا لأن ترتب الثمرات على العقود موقوف على التوقيف البتة. چلو جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ بیان ہوا تھا عبادات کے اندر صحت کا حکم عقلی ہے. جب شارع کے امر کے مطابق عمل کر لیا جائے گا تو اب یہ چیز صحیح ہے، ذمے سے قضا ساقط ہو گئی، ادائیگی سے اس کا ذمہ فارغ ہو گیا. یہ ساریاں گلاں عقلی نے، یہ ساریاں گلاں عقلی نے. اے گل جی سنیں تو پھر اس پر دلیل دی تھی، پھر آگے باقی مذہب بیان کیے تھے. اب ایک اور مذہب جی. بعض نے کہا ہے معاملات نکاح بے وغیرہ اس میں جو حکم ہے نا صحت کا وہ شرعی ہے، عقلی نہیں ہے. وضعی میں نہیں، شرعی. کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ معاملات میں صحت کا حکم شرعی ہے. ٹور بٹور نے کیا جو ہن میں شروع کیتے بہت بہت ہے جی. کیا جی بعض نے کہا ہے کہ معاملات میں صحت کا حکم شرعی ہے. سنیں اتفاقاً بالاتفاق انہوں نے دلیل دی ہے اس لیے کہ ثمرات کا ترتب، ثمرات جو مقصودہ ہیں، ثمرات کا ترتب ہوتا ہے کن ثمرات کا ترتب عقود پر، ثمرات کا اور بے وغیرہ پر، اور ثمرات جو مقصد ہے ان سے. یہ جو ثمرات کا ترتب ہے نا یہ موقوف ہے شارع سے واقفیت پانے کے بعد البتہ. کیا کہ جی دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ ثمرات مقصودہ کا ترتب عقود پر یہ موقوف ہے شارع سے واقفیت پانے پر البتہ. او بے خود رو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل بعض نے کہا ہے صحت کا حکم معاملات میں وضعی ہے اتفاقاً اس لیے کہ غایت اور غرض معاملات سے، معاملات کون جیسے اس میں جو غایت اور غرض ہے نا معاملات میں وہ کیا ہے؟ ثمرات کا ترتب ہے عقود پر. کیا ہے؟ ثمرات کا ترتب ہے عقود پر، یعنی ملک کا ترتب، بدو کے تملک کا ترتب عقود پر. سنیں عقود کون؟ عقد نکاح، یہ موقوف ہے یعنی ثمرات کا ترتب کس پر؟ عقود پر. وذالک یہ ترتب موقوف ہے کس پر؟ توقیف من الشارع پر. البتہ لہذا ہو گیا یہ وضعی ہو گیا. اگوں اندر جانا جواب. بعض نے کہا ہے معاملات میں اور صحت کا حکم وضعی ہے بالاتفاق اس لیے کہ ثمرات مقصودہ کا ترتب عقود پر جڑے عقد کرنے نے انہاں تو بعد جڑا جسلے بے کری دیے تے اس تے کیڑی شے ثمرہ مترتب ہے؟ بے چینی ہو گئی میری تے پیسے ہو گئے تیرے. تے جسلے نکاح کیتا ہاں ایجاب قبول ہو گیا ہے تو ہن ان دی شرمگاہ دا میں مالک ہاں فائدہ اٹھانے دا جی جی تے او تیرے پورے دی مالک ہو گئی ہے جی. جتھے مرضی لتر ٹھوکے تینوں. اچھا جی
تو موقوف ہے توقیف پر، یعنی شارع کی طرف سے واقفیت پر بے نکاح کمیں کرنا ہے، اجارہ کمیں کرنا ہے، بیع کمیں کرنی ہے، البتہ جی اور بعض نے کہا ہے ہن ویکھو نا پڑھدے پے ہو بھی جنہ اتنے معاملہ تھوڑا جہا رل مل جاتا ہے نا وہ ہور گل کر جاندے نے، جنہ دا دماغ تھوڑا ثاقب ہوندا ہے چمکدا ہے وہ ہور گل کردے نے بھی یار نہیں گل رل مل گئی جی جی اور بعض نے کہا ہے کہ حکم بصحت معاملات میں وضعی ہے بالاتفاق، اس لیے کہ ثمرات علی العقود کا ترتب موقوف ہے توقیف پر البتہ اقول جعل العقود اسبابا لا ریب انه من الوضع لیکن الصحت هو الاتیان بها اے شاباش کما جعلها بس چلو ایک منٹ توجہ کریں جی بھائی، میں کہتا ہوں اس کے رد میں کہ عقود نکاح بیع اجارہ وغیرہ کو بنانا اسباب کس کے لیے، ثمرات کے لیے جو مرتب ہوں گے ان پر، ان کو کیا بنانا، اسباب بنانا، نہیں شک اس بارے میں کہ یہ بنانا تو وضع سے ہے جی بھئی عقد بیع ملک دا سبب بنے، عقد نکاح ملک بدو دا، عقد اجارہ اس شے کولوں وقتی طور تے فائدہ اٹھانے دا سبب ہے، اے تا ٹھیک ہے وضعی ہے، اسے تو کوئی شک نہیں، شریعت نے دسیا بھئی نکاح انج کرنا ہے، بیع انج کرنی ہے، اجارے دے اے قانون نے، اے گل تا وضعی اسی بھی مندے ہیں، لیکن صحت یہ نہیں ہے، صحت یہ نہیں ہے کہ جس کو تم وضعی بنا رہے ہو، لیکن صحت وہ اتیان ہے ان معاملات کو جیسا کہ بنایا ہے ان کو شارع نے، صحت یہ ہوتی ہے کہ جمیں شارع نے ہونے دسے نا طریقے اس دے مطابق بیع کرنی، اس دے مطابق نکاح کرنا، اجارہ کرنا، صحت اس چیز دا نا ہے، صحت تو سبب ہور شے وے، صحت ہور شے وے، کیا کوگو میں کہتا ہوں کہ اس کے رد میں عقود کو سبب بنانا نہیں کوئی شک اس بارے میں کہ یہ جال انہو اے حاضل جال بھی اے بنانا اے وضع سے ہے، یعنی احکام وضعیہ ہیں جو پہچانے گئے کس کے ساتھ، اسے تو کوئی شک نہیں، لیکن صحت یہ نہیں ہے گی، صحت یہ نہیں، لیکن صحت وہ لانا ہے ان معاملات کو جیسا کہ بنایا ہے ان کو شارع نے۔ بسم اللہ سنیں صحت وے جی میں کل بھی پڑھے ہے کہ جس طرح شارع نے حکم دیا ہے کام کو اسی طرح کرنا، یہ کام کی صحت ہے، اور نماز صحیح ہوئی بھی جس طرح شریعت آکھیا ہمیں پڑھی، وذالک هو المناط لاستتباع الثمرة وهو بعد الشرع يعرف بالعقل فتأمل، اور یہ جو اتیان ہے جیسے شارع نے کہا ہے، غور کرنا، جمیں شریعت نے اجازت دیتی ہے اومیں بیع کرنی، اے بیع دی صحت ہے، اس تو بعد ثمرہ ہے نا کیڑا کہ ہن مبیع دا مالک بن گیا ہے مشتری تے پیسیاں دا مالک بن گیا ہے بائع، اور یہ اتیان مدار ہے ثمرے کو پیچھے لانے کا کہ ثمرہ ان دے پیچھے ہونا ہے جی، اور یہ استتباع جو ہے یہ تو کس کے بعد ہے، شرع کے بعد، یعنی پیچھے لانا، یہ پہچانا جائے گا کس کے ساتھ، بائیں طور کہ وہ عقود اسباب ہیں اور ان کے شرائط ہیں، فتعمل کیا کیا جی، اور یہ اتیان جو ہے یہ مناط ہے ثمرے کے استتباع کا، اور وہ یعنی استتباع شرع کے بعد پہچانا جائے گا عقل کے ساتھ، فتعمل سنیں غور کرو، میں کہتا ہوں غرض شارع کہہ رہے ہیں غرض اس علامہ محب اللہ بہاری کی رد کرنا ہے اس قول پر کہ صحت کا حکم معاملات میں کیا ہے، یہ آخر کیلا نے
تفصیل اس کی یہ ہے کہ معاملات میں دو امر ہوتے ہیں. معاملات میں دو امر ہوتے ہیں. نمبر 1 بنانا عقود کو جڑا آپ گل بات کرنی ہے ایجاب و قبول ہو. بنانا عقود کو اسباب ثمرات کے ترتب کے لیے عقود پر. یہ جڑے عقود نے نا ان کو بنانا سبب کس کے لیے کہ ان پر ثمرے مترتب ہوتے ہیں. یہ جو عقود ہے نہیں ریب کہ انہو نہیں شک کہ یہ جال کس سے ہے شرع کی وجہ سے ہے پہچانا جائے گا. شارع سے. یہ تو کوئی شک نہیں جی شارع دسیا ہے اوویں بے کران گے تے ہوے گی اوویں نکاح کران گے تے ہوے گی اوویں اجارہ کران گے تے ہوے گا. سنیں ہی تو یہ جو عقود ہے نا یہ بھئی یہ وضعی ہیں یہ یعنی شارع نے بتائے ہیں تو تب ہیں جی ویسے نہیں ہے جی اور سمجھ آ گئی. نمبر 2 اور عقود کی صحت جی اور معاملات کی صحت اور تفسیری یہ جو صحت ہے یہ نہیں ہے صحت عبارت عقود اور معاملات کے بنانے سے اسباب کس کے لیے جو حاصل ہوتے ہیں ان عقود اور معاملات سے. صحت نہیں ہے گی صحت اور شے بلکہ عقود کی صحت عبارت ہے لانا معاملات کو جیسے بنایا ہے معاملات کو شارع نے اور جیسے مقرر کیے ہیں شارع نے معاملات کے لیے طریقے اس کے مطابق لانا یہ صحت ہے. اور یہ اتیان ایسا اتیان جو موافق ہے کس کے شارع کی تفصیل کے. یہ اتیان مدار ہے وہ کہ موقوف ہے اس پر کون ثمرات کا ترتب. یہ ہے معنی ماتن کے قول لیکن صحت وہ الاتیان بہا جیسا کہ بنایا اس کو شارع نے اور مقرر کیا ان کو شارع نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ وہ منات ہے کس کے لیے استتباع اور ثمرات کے استلزام کے لیے کہ ثمرات ان لازم نے جدو ہے نا شریعت کے مطابق ہونا ہے اور وہ لانا معاملات کو جیسا کہ بنایا ہے معاملات کو تب اس کے بعد سے تو جنا ثمرات مترتب ہوں گے. لہذا ہوگا شرع کے بعد بھئی یہ صحیح ہو گئے ہیں اور پہچانا جائے گا کس کے ساتھ. بس اب جڑا فتعمل سی قول و فتعمل اس تعمل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ توجہ کرا جائے بڑی اہم گل جے کہ یہاں جزیات بھی ہیں اور کلیات بھی ہیں. سمجھے آجائے جزیات کی سے تو ہے کلیات کی مطابقت کے ساتھ جزی کلی کے مطابق ہوئی تو صحیح ہے اور اوندے پہ کو گل اور کلیات کی جو صحت ہے وہ جال من الشارع کے ساتھ ہے. کلی اومے ہوئے جی میں شارع بنائی ہے جی. اور اسی طرح عبادات میں دونوں میں ہوں سنا جی پس جزیات کی صحت کس طرح ہوگی بالموافقت اور کلیات کی صحت بے موافقت الامر یعنی امر شارع. مطلب کہ یعنی یہ بات کہ معاملات میں اور عقود دونوں میں کیا ہیں کس طرح بے عقد بے کنے بے کی تھی اے نہیں عقد بے کلی ہے بے کرنے دا طریقہ اے شریعت نے بیان کیتا ہے. اگو جزی دا بھی فضیل دی بے تے وفا دی بے اے ہو گئے جزیات. شریعت نے تو کلیے بیان کیتے نا بھی اجارہ انج کرنا ہے بے انج کرنی ہے نکاح انج کرنا ہے اور کلیات کی صحت جو ہے وہ موافقت لامر شارع ہوتی ہے جی. سنیں پس حکم جزیات کا عقلی ہے نا پیچھے رہ گا نا وجہ لفظ سی اوکے دے گیا اور عقود کل جیسا کہ عقد بے اور نکاح اور جزیات زید کی بے امر کا نکاح کرنا. پس عقود جزیہ کی صحت ہے کہ وہ کلیات کے اور کلیات تب ٹھیک ہے جب وہ شارع کے امر کے. پس حکم جزیات کی صحت کا تو اور کلیات کی صحت کا حکم وضعی ہے وہ شارع نے کرنا ہے. شارع نے کلیے بیان کیے
جی اب اس کلیے کے مطابق جس نے بھائی نماز اس طرح پڑھنی ہے، یہ تو ہے کلیہ، اب یہ تو شارع کی طرف سے ہے۔ اب مولوی شاکر نے نماز پڑھی ہے چونکہ یہ اس کلی کے مطابق ہے جیڑی شریعت نے، تو لہذا شاکر دی نماز ٹھیک ہے جی۔ تو جیڑی جزی صحت ہے نا، اے تے کلی دی صحت شرعی ہے، نہیں کھانے چ پئی، جزی دی صحت تے کلی دی صحت بشری ہے۔ بھئی نماز انج پڑھنی ہے، اے وے کلی، اے ایک نے بیان کی تھی شریعت نے، تو ہن مولوی غلام حسین نے نماز اومے پڑھی ہے، اے نماز جزی جڑی ہے نے پڑھی ہے، اے چونکہ جزی کلی دے مطابق ہے لہذا جزی ٹھیک ہے۔ تو کلی دی صحت عقلی ہے تے جزی دی صحت نہ، جزی دی صحت تے کلی دی صحت، اے مطلب کوگو میں کہتا ہوں اس کے رد میں بنانا عقود کو اسباب اور ثمرات مرتبہ لے کے لیے نہیں شک اس بات میں کہ یہ جال وضع سے ہے، لیکن صحت اور چیز ہے وہ لانا معاملات کو، کن کو؟ معاملات کو۔ بسم اللہ لانا معاملات کو جیسا کہ بنایا ہے شارع نے معاملات کو۔ من کر شابہ۔ میں کہتا ہوں اس کے رد میں کہ عقود کو بنانا اسباب نہیں، کوئی شک اس بارے میں کہ یہ جال وضع سے ہے، لیکن صحت وہ لانا ہے ان معاملات کو جیسا کہ بنایا ہے ان کو شارع نے۔ اور یہ اتیان مدار ہے ثمرے کے استتباع کے لیے، اور یہ استتباع شرع اور وہ استتباع شرع کے بعد ہے جو پہچانا جائے گا عقل کے ساتھ، پس غور و فکر کر۔ اللہ میں جی بعض منات ہے ثمرے کے استتباع کے لیے، اور وہ استتباع شرع کے بعد پہچانا جائے گا عقل کے ساتھ۔ اے شاباش۔ الباب ثالث فی المحکوم فیہ۔ چلو جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اصول فقہ میں احکام کی جو بات ہوتی ہے وہ یہی چار چیزیں ہوتی ہیں: حاکم، حکم تے محکوم، یعنی معمور بے تے منی ان، جیڑا سا کرنا ہے او کیے، او کیے، سنیں تے اگے آوے گا محکوم علیہ۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ ہو گئے حاکم، اقیموا الصلاۃ ہو گیا حکم، جیڑی سونیاں نے تفصیل دسی ہے بھی اے نماز انج پڑھنی ہے، شکل جیڑی بنا کے دسی ہے او ہو گئی کہ فی، ہون اے نماز کندے اتے فرض ہے او ہو گیا۔ تے واضح گلاں نے اس وچ کیڑی کو پہلی تے کو منطق وڑ گئی وچ۔ مولوی ہاشم دس نا یار بھی تانوں سمجھ نہیں آندی پئی جی، آندی پئی؟ چلو ٹھیک ہے جی۔ ادھر ویکھ میں نے کیا، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیسرا باب محکوم فی کے بیان میں محکوم فی کی مولوی جی فعل المکلف ہو کی آ جڑا بہ کے پڑھتے نہیں شریعت آکھا دین پڑھو، آ جڑا کام پہ کر دے ہو، اے جڑا فعل المکلف ہے نا اے محکوم فی ہے۔ اے محکوم فی وہ مکلف کا فعل ہے جی، وہ فعل کہ حکم کیا ہے شارع نے اس فعل میں، یعنی فی کا مطلب ہے او محکوم فی ہے نا، ان کا مطلب دسیا نا کہ بھئی یعنی اس کی شان میں، اس کی حکم کیا شارع نے اس کے بارے میں کیڑا
کہ اے مکلف اے شے تیرے تے واجب اے حرام اے ندب اے کراہت اے اباحت ہے سنیں شریعت دے او کم جنہاں نال اے صفتاں لگیاں جنہاں نال اے محکوم فی نے اے سارے شریعت دے فرائض واجبات سنتیں شریعت جڑی جڑی شے حرام کیتی ہے مندوب کیتی ہے مکروہ کیتی ہے مباح کیتی ہے وہ سارے جڑے کم نے وہ کی نے محکوم فی ہے انہاں دا تعلق ہے ساڈے نال بھئی جڑے کرنے نے وہ کرنے نے جنہاں کول بچنا انہاں کول بچنا ہے جی سنیں تے لہذا محکوم فی کیڑی شے نے فعل المکلف کی فعل المکلف بھئی شریعت دے مطابق چلیا تے جنتی ہوگا تے جو الٹ ہو گیا تے اقیم الصلاۃ نو چھڑ دیتا تے لا تقربوا الزنا دی الٹا کر دیتا تے ہن مجرم ہو گیا جی سمجھ آ گئی بھئی اے جڑے نے نا جنہاں نال اے تعلق ہے جی یا ہم یوں کہہ لیتے ہیں دوسری طرح کہ محکوم فی کون ہے وہ فعل ہے وہ فعل کہ تعلق پکڑتا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب اقتضان وچ آ گیا جڑے ضروری نے یا تخییرن ان دے وچ ندب تے باہت آ گیا جی سمجھ آئی یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم کیتا نا آ کام کرو تے آ کام نہ کرو او جڑے کام نے نا جڑے کرنے نے تے نہیں کرنے اونا کماں دا نا ہے کی اونا محکوم فی باب ثالث محکوم فی کے بیان میں واہ ہوا ما یطلبو من المکلف پھر وہ ہے جو مکلف سے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے اور وہ فعل ہے سوال ہے تے حرام بھی تے جڑا نا جی اوندا بھی تو حکم ہے جی تو تاں لکھا ہے کہ فعل برابر ہے کہ ہو وہ فعل ہو یا کف کف بے رکنا ہوئے یا کرنا ہوئے دوویں دے وچ داخل نے ہاں جی محکوم فی میں اور وہ فعل ہے اگے جی مسالۃ لا يجوز التکلیف بالممتنع مطلقا کالجمع بین الضدین او من المکلف خلق الجوہر من القدرت الحادثۃ مسئلہ نمبر پہلا نہیں جائز اویس کو مکلف کرنا ممتنع کے ساتھ مطلقاً کیا کہ جی نہیں جائز بندے کو مکلف کرنا ممتنع کا مطلقاً ممتنع کے ساتھ بھی شے وے ممتنع ہو نہیں سکتی تے مکلف کرنا اینو کر ایک ہی ہے شرن جائز نہیں ہے شریعت نے سانو جیڑی شے دا مکلف کیتا وہ ممتنع نہیں ہے او مطلقاً اے مطلقاً واہ دیکھے بین استور واہ والذی وہ ہے کہ محال ہو وجود اس کا عقلاً اور نہ داخل ہو تحت القدرت اس کی مثال دی ہے جیسا کہ شریعت حکم دے دے وے کہ ضدین کو جمع کریں تو یہ اس کا حکم نہیں ہے جی یہ نہیں ہے کیا کہ جیسے جمع کرنا ضدین کو کیونکہ لاستلزام المحال یہ محال کو مستلزم ہے جی تو محال کا مستلزم بھی ہوتا ہے یا مطلقاً ممتنع ہے یا مطلقاً تو ممتنع نہیں ہے مکلف سے ممتنع ہے مکلف وہ نہیں کر سکتا مکلف میں وہ قدرت نہیں ہے مکلف میں نہیں ہے او من المکلف بائیں طور کے ہو ممکن فی نفس ہی لیکن محال ہو وجود اس کا عادتاً کس سے جیسا کہ پیدا کرنا جوہر کا جیسا کہ قدرت حادثہ سے بے جیڑی سانو قدرت ملی ہے نا اس قدرت نال سانو حکم ہوئے کہ جوہر نو پیدا کرو یعنی کسے شے نو او جوہر وہ ایک عرض ہوندا ہے کہ جوہر بھی جڑی شیاں نے بے عدم تو وجود وچ لیاؤ شریعت سانو اے حکم دے اے حکم کوئی نہیں ہے گا اے حکم جائز نہیں ہے گا اے حکم چونکہ خلق جواہر یہ اللہ کی صفت ہے بندہ نہیں کر سکتا سنیں یہ مطلقاً ممتنع نہیں ہے وہ یا سارے جواہر مخلوق نہیں ہے گے کنے پیدا کیتے ہیں لیکن ساڈے وچ قدرت نہیں کہ اسی انہوں پیدا کر سکیے لہٰذا ہمیں
جواہر کے خلق کا مکلف نہیں کیا جائے گا. کیا یا چیز ممتنع تو نہیں لیکن مکلف سے ممتنع ہے، جیسے عادتاً ممتنع ہے جی، جیسے خلق جوہر قدرت حادثہ سے یہ نہیں ہو سکتا جی. للعبد وین کان ممکناً فی نفسی نظراً الی قدرت اللہ تھا. نظر آ رہے اللہ کی قدرت سے تو ممکن ہے، تاں سارے پیدا ہوئے پہنے جی. اگے بس صبر. اشعریہ نے جائز رکھا ہے، انہاں کیا ممتنع بالذات ممتنع بالغیر اس کا مکلف کرنا لا یجوز نہیں ہے، یجوز ہے. کیا جی؟ اور اشعریہ نے جائز رکھا ہے کس کو؟ تکلیف بالممتنع بالذات و بالغیر. بالغیر کو بالغیر بالذات بھی ہو ہی نہیں سکتا تے بالغیر بھی ساڈے کو نہیں ہو سکتا. اگے بس. اور پھر اختلاف کیا انہوں نے اس کے وقوع میں، اس کے بے مکلف تو ہو گیا بندہ، تو یہ تکلیف شرعن واقعہ بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ تکلیف پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعہ ہے. منہم من قال لا. سمجھ آ گئی جی؟ گل مک گئی. ایک پہلا مسئلہ آ گیا، پہلا مسئلہ. اگے وَأَمَّا الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَحَمْلِ الْجَبَلِ فَيَجُوزُ عِنْدَنَا عَقْلًا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. بس صبر. اور وہ شے جو ممتنع ہو عادتاً، عقلاً ممتنع نہیں ہے لیکن عادتاً ممتنع ہے، جیسا کہ پہاڑ کا اٹھانا، جیسا کہ جو ممتنع ہے کیا؟ عادتاً جیسا کہ پہاڑ کا اٹھانا. سنیں اے مٹی نو سونا بناؤ، اے سونے نو مٹی بنا دیو، اے تبدیل ہے. اے ویکھو پہاڑ چکنا، تو یہ بھائی جو ہے نا ممتنع عادتاً جو ہے، عقلاً نہیں ہے، عادتاً. اور عقلاً تے اللہ تعالیٰ بندے نو اینی طاقت دے کہ اللہ کی کر لوے، پہاڑ چک لوے. اور جیڑے فرشتے حاملین الذین یحملون العرش، اللہ دے بندے عرش پوری سارے 7 اسمان زمیناں انہاں نالوں کنی واری وڈا تے پارا ہے، کیونکہ سارے ہوتے محیط ہے جی. کون؟ ان فرشتیاں چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ طاقت دیتی ہے گل ہے جی. تو یہ تو مخلوق ہی نا، او فرشتے کی نے او بلا ہوئے. تو یہ جو عادتاً ہے، پس جائز ہے تکلیف اس ممتنع عادتاً کی ہمارے نزدیک عقلاً جائز ہے. خلاف ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں یہ عقلاً جائز نہیں ہے. کیا جی؟ اور بہرحال ممتنع عادتاً جیسے پہاڑ کا اٹھانا، اس کا مکلف بنانا ہمارے نزدیک جائز ہے، عقلاً خلاف ہے واسطے معتزلہ کے. وہ کہتے ہیں کہ عقلاً بھی جائز نہیں ہے. اگلی گل پڑھو. ولا یجوز شرعاً. بس یہ جو ممتنع عادتاً ہے نا، یہ عقلاً تو تکلیف اس کی جائز ہے لیکن شرعاً جائز نہیں ہے. شرعاً بشریعت ایسے کام کا مکلف کرے جو ہم عادتاً کر نہیں سکتے، یہ جائز نہیں ہے جی. تکلیف بحمل الجبل. کیا کہ جی؟ اور شرعاً اس ممتنع کی تکلیف جائز نہیں ہے. ہوں ساری گل ہونی ہے نا بے سانو جیڑا شریعت نے حکم دینا ہے پہاڑ چوانا ہے، اسی وہ کنج دا پہاڑ چوانا ہے، اسی وہ چاہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اے گل ہوں اے مسئلے شروع نے، ہوں پہاڑ چکنے دے مسئلے شروع نے. پتا ہوئے جی. ہاں جی اگے. لقوله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اس پر دلیل کہ یہ جو ممتنع عادتاً ہے اس کی تکلیف عقلاً تو جائز ہے لیکن شرعاً نہیں ہے. اس پر دلیل ہے کہ اللہ رب کریم کا یہ فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن پاک جواب ہے لا یکلف اللہ، جی آیت شروع ہوندی ہے نال واو لکھی ہے نا، تو نہ کہ تو پرا چل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں مکلف فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو مگر جو اس کی طاقت ہے جی. تے پہاڑ چکنے دے ساڈے وچ لہذا مکلف بھی کوئی نہیں ہے جی. اور گل سمجھی؟ اگلی گل
والاجماع منعقد على صحة التکلیف بما علم اللہ تعالی انه لا يقع. بس اوکھا مسئلہ ہے بے اجماع منعقد ہے تکلیف کی صحت پر، تکلیف کی صحت پر ان چیزوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ واقعہ نہیں ہوں. لیکن اس پر اجماع ہے کہ یہ تکلیف صحیح ہے، یہ تکلیف کیا کیا جی. اور اجماع منعقد ہے تکلیف کی صحت پر ان چیزوں کے ساتھ کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ یہ واقع نہیں ہوں گے. اوندا بشرع چ بھئی اللہ کے علم میں ہوتا ہے مولوی جی اے سونے نبی جڑے گئے نے سارے انبیاء بترتیب بے انہاں دے کلمہ کنے پڑھنا ہے تے کنے نہیں پڑھنا، جڑا اللہ دے علم میں نہیں پڑھنا وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، علم دا خلاف ہو جائے گا. جڑا اللہ دے علم میں کنے کلمہ انہیں نہیں پڑھنا لیکن وہ مکلف ہے کہ کوئی نہیں، اور مکلف ہے تو تائیں تو مولوی جی جہنم میں سٹنا ہے. تو جی اللہ دے علم میں جڑا ہے بس کلمہ نہیں پڑھنا وہ کہتے مکلف ہی نہ ہوئے تو سارا قرآن پڑھے انہوں نے گرفت کیڑی گل دی ہوئے. یہی مسئلہ اوکھا ہے جی. اتھی آ کے تقدیر دا مسئلہ بنتا ہے جڑا مشکل مسئلہ ہے جی. سمجھتے پہ ہو کہ وہ کام جو اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں ہوگا بندہ کر سکتا ہے لیکن اللہ دے علم میں کرنا کوئی نہیں، یہ مکلف بنانا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے جی. اور سمجھ گئے ہیں آنکھیں پھیرا دینی ہے جی، سمجھ آ گئے ہیں. اچھا ہوں انہیں ویکھو ذرا پھر اللہ نا دلیل پڑھتے ہیں. او توجہ او والم دسیا والم کہ مراد ممتنع سے یہاں ایسا فعل کہ محال ہو صدور اس فعل کا مولوی عبداللہ سے مکلف سے جی. اب جس کا صدور ایسا فعل جس کا صدور مکلف سے یا محال ہے لذات ہی کہ ذاتی طور پر کم ہو ہی نہیں سکتا، ذاتی طور پر بسم اللہ الرحمن یا لغیر ہی یا ذاتی طور پر تو ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا. دو ہو گئے دو. او لے عدم یہ عدم دا معنی الٹنا سمجھا جے لے عدم علم ہی تعالی بصدور ہی عن المکلف یا وہ ممتنع جو نا ممتنع ان کی قسمیں بنا رہے ہیں یا ممتنع کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ مکلف سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا. مکلف سے پہلے پترے کو سمجھ لگا لوں پھر لکھ دے رہا جی اللہ تعالیٰ سے جو لکھنا ہے جو مرضی کرو. ہاں بھئی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ مکلف سے اب یہ بھی ممتنع ہے کیونکہ یہ کر نہیں سکتا، کرے گا تو اللہ کے علم کا خلاف لازم آتا، تو اللہ کے علم کا خلاف تو محال ہے، ممتنع ہے. تین ہو گئے سنیں کہ کوئی نہیں ہن دھیان کری بے صدور پچھے دو سانی پس معلوم ہو گیا سے کہ ممتنع کل ہونا سمجھی کہ میں چار قسم ہیں. ممتنع لذات ہی ممتنع جیسے جمع بین ضدین، یہ ممتنع لذات ہی ضدین جمع نہیں ہو سکتی ہیں ذاتی طور پر. اور ممتنع بنسبت قدرت المکلف کہ مکلف کی قدرت میں نہیں ہے، مکلف کی. اور دوسری قسم سی جی جیسا کہ خلق اجسام، جیسا کہ وہ اجسام کے تعبیر کی گئی اس کے ساتھ بخلق الجواہر، اے دوسری قسم ممتنع دی. تیسری قسم ممتنع عادتاً جیسا کہ. چوتھی قسم ممتنع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ یہ کام مکلف نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا. تو کنے ہو گئے ممتنع. ہون ان چواں دی تفصیل سنیں. پس ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے مسئلے کے عنوان کے تحت یہی ان چار انواع کا حکم ذکر کیا. ان نمبر ایک
نہیں جائز تکلیف بالفعل ممتنع، اور فعل نال لانا ہے، بالفعل ممتنع جو مطلقاً ہے نا، اس کی تکلیف جائز نہیں ہے، برابر ہے کہ ہو امتناع اس کا لذات ہی، جیسے جمع بین ضدین یعنی عدم اور وجود، پھر یہ دو ضداں نے آپس میں کٹھے کرو، ایک شے نوں وجود وچ بھی لے آؤ تے وجود وچ نہ بھی آوے، وجود وچ آوے بھی تے انج نہیں ہے گا بنا کے تروڑ دو، یہ نہیں، اکو شے بیک وقت موجود بھی ہوئے تے معدوم بھی رہے، اے نہیں ہو سکتا، وہ اور شے جے بے ایک شے نوں بنا کے تے پھر انہوں ختم کرنا، انج نہیں بے بیک وقت، یہ پہلی صورت تھی۔ یا ہو امتناع اس کا من اجل عدم قدرت المکلف ہے، جیسا کہ خلق جواہر، یہ دو قسمیں ہو گئی ہیں، اور خلق اجسام، اور منع کیتا سی جی، پس یہ ممتنع ہے قدرت سے، قدرت حادثہ سے، جیڑی انسان مخلوق وچ قدرت ہے، جیسا کہ انسان کی قدرت، قدرت اور جن اور فرشتوں کا قدرت، اور کو حادثہ دا مطلب یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے تے اللہ دی صفت قدرت بھی تے مخلوق چونکہ حادث ہے، انہوں نے جڑی قدرت دیتی ہے یہ بھی دی حادث ہی کہ قدیم بن گئی ہے جی، سنیں اے جڑی قدرت حادثہ ہے نا ان دے نال نہیں ہو سکتا، سنیں، اور جائز رکھا شریعہ نے تکلیف بن نوعین اولین من الممتنع، انہاں کیا جائز ہے، کنا کیا، شعریہ نے، اور اختلاف کیا شاعرہ نے اس تکلیف کے وقوع میں، یعنی تکلیف بالوقوع، تکلیف بالممتنع کا وقوع شرعن ہے کہ کوئی نہیں، جی لیکن نہیں لائے مثال وقوع کی صورت میں کوئی، اختلاف تو نہ کیتا ہے، بعض آکھا یہ وقوع نہیں ہے اس کا، بعض نے کہا وقوع ہے، تو پھر مثال دیو، کوئی مثال نہیں انہوں کو لے گی، جی جی جی، یہ دو آگئے ہیں، قگو نو ثالث جو ممتنع ہے، عادتاً جیسا کہ پہاڑ کو اٹھانا، پس جائز ہے ہمارے نزدیک مکلف بنانا اس ممتنع کا عقلاً جائز ہے، عقلاً کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جس علاقے پہاڑ چکو تو اللہ نال انہیں قدرت بھی دے دے کہ بندہ پہاڑ چک لے جی، خلاف ہے واسطے معتزلہ کے، کیونکہ وہ نہیں قول کرتے جواز تکلیف کا بالممتنع عادی عقلاً نہیں کہ وہ عقلاً بھی تکلیف جائز اس کے وہ قائل نہیں ہے، اور شاباش، اور نہیں جائز ہمارے نزدیک تکلیف ممتنع عادی کی، عقلاً تو جائز ہے لیکن شرعاً ہن سنی، اور دلیل تکلیف کے عدم جواز کی تینوں انواع کے ساتھ، یہ کلی اس سے نہیں، یہ پچھلیاں تینہ انواع ہوتے دلیل کہ بھی یہ تکلیف جائز نہیں، وہ کی قول تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا، تے ادھر تینے بندے دے بسط وچ کونی ہے گیا، مطلقاً ممتنع اور جڑا بندے کی نسبت سے ممتنع ہے، عادتاً ممتنع ہے، یہ تو تینوں ہماری قدرت میں نہیں ہے، تو لہذا ہم اس کے مکلف شرعاً مکلف نہیں ہیں جی۔ بہرحال نو رابع وہ ممتنع کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے کہ یہ فعل فلاں سے واقعہ نہیں ہوگا، یہ فعل فلاں کافر سے ایمان کا وقوع نہیں ہوگا، سنیں، فلاں بندہ مسلمان ہو کر ساری زندگی نماز نہیں پڑھے گا، فلاں بندہ مسلمان ہو کر ساری زندگی سچ نہیں بولے گا، یہ جو چیزیں ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، پس اجماع منعقد ہے بما علم اللہ تعالی انہ لا یقع، کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کام واقعہ نہیں ہوگا، لیکن اجماع منعقد ہے اس تکلیف کی صحت پر، اس تکلیف کی صحت، کوئی اگر یہ بھی نہ ہوئے تو بات جو پھر کافر تو گئے نکل گئے بچوں، پھر تو انہوں نے جرم ہی کو نہیں ہے گا جی، وہ تو اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا ہوگا جی، سنیں ہی وہ پڑھے اس عقائد میں سب تو اوکھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب صدیق اکبر نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے کلمہ پڑھنا ہے، ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھنا ہے،
تو تمہیں اللہ دے علم دے تابع ہو گئے نے یہ مسئلہ آ کے اوکھا ہوندا ہے جی یہ تقدیر دا مسئلہ ہے جی جسے سمجھے پہ گل اے شابس ہے کہ بے بما علم اللہ تعالی انہ لا یقع جیسا کہ مکلف کرنا ابو جہل کو عتبہ عتیبہ شیبہ وغیرہ سارے کافروں کو جو مرے ہیں کس پر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن میں فرمایا بھی ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَارِهِمْ فَهُمْ لَا اجے وہ زندہ سان تاہے تو فرمایا نا بھئی مرنے تو بات نہیں ناکھنا بھی لا یؤمنون زندہ سان تے اللہ نے فرما دیتا سی کہ البتہ تحقیق حق ہو گیا ثابت ہو گیا قول ان کے اکثر پر کہ وہ ایمان لیکن اس کے باوجود وہ وَكَانَ هَؤُلَاءِ مُكَلَّفِينَ اے مطلب اس اتے اجماع ہے جی اس اتے سمجھے ہی پہلے تینہ دا مکلف نہیں لیکن آ جڑا چوتھا ہے اس دا بندہ یہ سارے ہوئی نے کہ بھئی جی کہ جو ہماری قدرت میں ہیں ہماری ہم اس کے مکلف ہیں اگے اللہ دے علم وچ کی ہو تو اللہ جان دینا یہاں بھی صرف یہ کہا تھا نا اکثارہم اب اکثارہم میں ابو جہل دا نام ہے گا ابو لہب دا عتبہ عتیبہ شیبہ دا نام ہے گا اور ولید بن مغیرہ دا نام ہے وے ہیں نہیں ہے گا جی صرف یہ کہ بھی اکثر جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائیں گے اب نام تو نہیں ہے ان کا جی اس لیے وہ سارے کیا ہیں وہ مکلف ہیں بولو جا کی بن گیا وہ سارے مکلف ہیں جی اسی سارے مکلف نہیں ہیں شریعت کے مطابق زندگی گزاریے کہ کوئی نہیں مکلف لیکن بچ کنیاں غلطیاں غفلتاں ساریاں ٹھوکے جا رہے ہیں لیکن مکلف ہیں کہ کوئی نہیں ہن اللہ دے علم وچ کہ اینا وچوں فلانے آج زور دی نماز نہیں پڑھنی ایک کسی متھے تے لکھے مکلف سارے نے جی لیکن ہونا ہوئے جی اللہ دے جڑا بھی مربی جڑا سر کھپاندا ہے وہ اسے واسطے نا کہ وہ انہوں حکم ہے کہ تو انہوں نے 10 اے مکلف نے شے دے دی ہونا وہ ہے جی اللہ دے علم بچے تو وہ سمجھانے واسطے شرع قید وغیرہ جاوے گا کہ جی اساں کرنا سی نا ایویں اللہ نو پہلو علم ہے ایتھے سے نقطے تے گل نہیں ہوندے لیا کے جویں اللہ نو علم ہے اسی اوندے پابند نہیں ہاں جویں اساں کرنا سی ایویں اللہ نو پہلو پتہ ہے جی ایویں پتہ ہے جی اے گل جی اختیار والے نے کی کرنا ہے جی اگے جی اور سمجھے ہی کنیاں ہو گئی ہیں 4-9 جی مسئلہ نہیں جائز تکلیف ممتنع مطلقاً کے ساتھ جیسے جمع بین ضدین یا نہیں جائز تکلیف ممتنع من المکلف کے ساتھ اتنے نال جوڑ کے جیسا کہ خلق جوہر قدرت حادثہ سے قدرت قدیمہ سے تو سارے خلق جوہر ہیں نا اور جائز رکھا ہے اشاریہ نے اے 2 قسموں اور اختلاف کیا انہوں نے اس تکلیف کے وقوع میں مگی گل تیسرا اور بہرحال وہ جو ممتنع ہے عادتاً جیسے پہاڑ کا اٹھانا پس جائز ہے تکلیف اس کے ساتھ اور بین سور نکا جا نال لکھیا تو منع کر لے کرو ہمارے نزدیک عقلاً خلاف ہے واسطے معتزلہ کے فَإِنَّهُمْ لَا يُجَوِّزُونَهُ عقلاً وہ اس کو عقلاً جائز نہیں رکھتے اور نہیں جائز شرن کی تکلیف بے حمل الجبل یہ عقلاً تو جائز لیکن شرن ہوں اے تیناں دی دلیل اکٹھی بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اور اجماع منعقد ہے تکلیف کی صحت پر ان کاموں کے ساتھ کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو کہ وہ کام نہیں واقع ہوگا اور فلانے بندے کولوں جی
مسئلہ نہیں ہن دیکھو نا سونے فرمایا بھی قیامت نے ایک وہ بھی نبی ہون گے جنہاں نال صرف ایک امتی ہوے گا. ہن اتنی کو اس پنڈ 'چ بندہ ہی ایک سی سنیا جی باقی سارے دے اللہ دے علم میں سی کہ نہ کسی بھی نہیں مننا صرف ایک نے جن کلمہ پڑھنے جی. ہن ویکھو نا فرعون دے سارے غرق ہو گئے. وقال رجل من آل فرعون تے آسیہ فرعون دی بیوی عظیم عورتوں میں صرف عورت نہیں مومنہ بلکہ عظیم حدیث پاک کی تعریف ہوندی جی یعنی جو عظیم عورتیں گنی جاتی اس میں آسیہ کا نام ہے جی. تے دو نبیاں دی بیویاں حضرت نوح علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام دیکھ لو جی جی. مسئلہ نہیں جائز ہائے میری توبہ چلیو جس لئے اس نقطے تے آندا مولی عثمان اس لئے ساریاں بلیتاں دے چکر کرل ہو جاندے نے کہ میں ولی ہیں یا کہ نہیں ہیں مولوی جی جس لئے ایتھے نقطہ آندا ہے آ کے کہ اللہ دے علم وچ پتہ نہیں کی ہے تے یا اللہ سونا مینوں ایمان نال خاتمہ میرا ایمان نال ہوے مینوں شریعت دے مطابق رکھی اس وقت اللہ دی قسم سارے چکر ختم. یہ چکر سارے تاں نے کہ میں فلاں منزل پر ہوں فلاں پر ہوں جب تک انہوں اگلا فکر کو نہیں ہے گا جی. نہیں تے ساریاں بنتنا تنتنا ختم بندہ بالکل جی مٹی طرح لمحہ پیا ہو اللہ دی قسم رو رو کے کہ یا اللہ جی میرا خاتمہ ایمان نال فرمایا جے میں نے بچایا جے جی میں نے شریعت کے مطابق رکھا جی جی. نہیں جائز مکلف بنانا ممتنع مطلقاً کا جیسے جمع بین ضدین. نہیں جائز مکلف اب دیکھو نا ایک بندے دی تقدیر ہے کوئی نماز نہیں پڑھنی انہوں اے توفیق مل گئی کہ شدہ رو رو کے دعاواں کردا ہے یا اللہ سونا میرا دل کڈا گندا ہے مینوں نماز دی توفیق دے دے میں نماز پڑھا ادھروں رہ گیا ہے ایس رونے میں انہوں ثواب مل گیا جی ان دی ادھروں بخشش ہو جائے گی. اور میں نہیں کہہ رہا کہ بے نمازی ہو جاؤ میں گل دس رہا کہ مولوی جی یہ مختلف چیزاں نے جی سانو حکم ہے دعا کرنے دا. ہن نماز وچ کی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جی. جیسے خلق جواب قدرت حادثہ سے اور جید رکھا ہے اشعریہ نے اور اختلاف کیا ہے اس کے وقوع میں اور بہرحال ممتنع عادتاً جیسے حملے جبل پاس جائز ہے ہمارے نزدیک عقلاً خلاف ہے واسطے معتزلہ کے اور نہیں جائز شرعاً بابجا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اور اجماع منعقد ہے تکلیف بما علم اللہ تعالیٰ انہ لا یقع کی صحت پر. سنیں لنا لو صح لکان مطلوبا والطلب موقوف على تصور وقوعه كما طلب وإلا لما طلب ذلك بل شيء آخر وهذا ضروری صبر. ہماری دلیل کہ یہ جو تینوں ہیں تینوں قسمیں پہلی یہ تینوں قسمیں شرن اس کا مکلف نہیں کیا گیا شرن اس کا مکلف نہیں کیا ذرا جاگیا جی. ہماری دلیل یہ ہے اگر صحیح ہو تکلیف بالممتنع جی اور طلب اس کی بے ممتنع کی تکلیف اور ممتنع کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا جائے تو پھر البتہ ہو جائے گا ممتنع مطلوب کہ نہیں ہوئے گا. وہ جیڑی شاید ہی ساڑھے کو مطالبہ انہوں نے کی بن جانا ہے تے ممتنع کی بن گیا تے سنو اور طلب موقوف ہوتی ہے تصور اس کے وقوع کے تصور پر. طلب تاں ہوندی ہے کہ جدوں اس شے دے وقوع دا تصور ہو سکتا ہے. بھائی میرے کو کسی شے دی طلب تاں ہی ہے نا کہ اس دے وقوع دا تصور میرے کو ہو سکے کہ واقعہ ہو سکتی ہے تو تاں ہی طلب ہونی ہے نا. سنیں جیسا کہ مطالبہ کیا گیا جیسا کہ اسی طرح اس کے وقوع کا تصور ہو سکے کیا تصور ہو سکے تو تاں ہے جی. وَإِلَّا اور اگر وہ ممتنع مطلوب اگر نہ متصور ہو مطلوب وہ جو مطلوب ہے نا ممتنع وہ متصور نہیں ہوا کوئی اور چیز ہے. وَإِلَّا لَمَا طُلِبَ وگرنہ نہیں مطالبہ ہوگا اس شے کا اس ممتنع کا
بلکہ یہ پھر مطالبہ ہو جائے گا شے آخر کا کہ جس کا بے ممتنے اگر اس کا بندہ مکلف ہو اس کا تو وہ بن گیا مطلوب. اب مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے ضروری کو اس کے وقوع کا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے. بھئی اجتماع ضدین کے وقوع کا تصور بھی کیویں واقع ہون گیا. اگر ان دا وقوع دا تصور نہیں ہو سکتا تو پھر جڑی واقعہ ہوئے گی وہ نہیں ہوئے گی, کوئی اور شے ہوئے گی, وہ اور شے ہوئے گی. مطلوب اور واقعہ اور شے ہوئی ہے. سنیں وہذا ضروری ہون, یہ ضروری ہے, یہ یعنی غیر وقوع الفعل علی تقدیر فلا یکون تکلیفاً. تو بندہ پھر اس کا مکلف نہ ہوا, پھر کسی اور کا مکلف ہو گیا. جی آخر مجھے کو سمجھ آئی ہے. ہماری جی دلیل یہ ہے کہ اگر صحیح ہو تکلیف بالممتنع تو البتہ ہوگا ممتنع مطلوب, اور طلب موقوف ہوتی ہے ممتنع کے وقوع کے تصور پر جیسا کہ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. وگرنہ البتہ اگر وہ وَإِلَّا لَمَا طُلِبَ, اگر اس کا تصور نہیں ہو سکتا, وقوع کا تصور نہیں ہو سکتا, تو البتہ نہیں پھر مطالبہ اس کا ہے ہی نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے. تو پھر ہم مکلف اس کے نہ ہوئے جو ممتنع تھا کسی اور کے ہو گئے. اچھا جی ٹھیک ہے. اگر تصور کرنا, تصور کیڑی شاید نہیں ہو سکتا. آگے چلنا با تصور وقوع المحال من حیث هو محال فی الخارج باطل بالضرورہ. اے قانون ہے کہ محال من حیث ہوا محال, اس کے وقوع کا تصور کرنا مولوی عثمان دے پنڈ دے وچ اے گل باطل ہے بالبداہت. اے گل کیا محال کے وقوع کا تصور کرنا من حیث ہوا محال یہ فی الخارج باطل ہے بالبداہت. تو جب یہ باطل ہے, تصور ہی نہیں ہو سکتا, تو تصور کے بعد اس نے واقعہ ہونا ہے. جب اس کا خارج میں وقوع کا تصور ہی نہیں ہو سکتا, بے پہلے اجتماع ضدین اس کا خارج میں وقوع کا تصور تو کرے نا کہ کیسے وقوع ہوں گی. اور کوئی بھی کام کرنا باجو تو پہلے سوچی دیئے نا, بیج کرنی ہے تو پہلے سوچو گا بھی وقوع اجتماع ضدین خارج کمیں کرنا ہے. یہ پہلے نقشہ بنانا ہے, سانچا پھر لے ہونا ہے. تو یہ محال من حیث ہوا محال, خارج وچ ان دے وقوع دا تصور بھی خارج وچ انج دا ہوے گا. ایک ہی ہے اور کوک وہ تیرا ابا مکان بنا رہا ہے تو کھلو کے پہلے کوئی دماغ ڈھانچہ بنایا کہ کوئی نہیں, بھائی اتنے بنانا ہے, اتنے بنانا ہے, اتنے بنانا ہے. اس واسطے کہ ان دا وقوع کی سی ہو سکتا سی, خارج وچ وقوع ہو سکتا تو تصور ہو گیا. جی جیڑی شے خارج وچ موجود نہیں نہ ہو سکتی, اس شے دا خارج وچ وقوع دا تصور بھی نہیں ہو سکتا. جی تصور بھی ایک اگوں آوے گا صرف جملے بولنے کہ اجتماع نقیضین واقعہ ہو سکتا ہے, اجتماع ضدین واقعہ ہو سکتا ہے, یہ جملے اور گل نے, لیکن بے نفس الامر میں واقعاتاً اس طرح ہووے انج نہیں ہو سکتا. جی ہن ویکھو ادھر دھیان کر وہ بلا بھی اور دلیل ماتریدیہ کی اور محققین اشاعرہ کی, کیونکہ جو پچھلا قول سے نا بعض اشاعرہ دے, بعض اشاعرہ جواز کے قائل ہے. دلیل ہن دھیان کرا جائے, دلیل لنا انہو اس بات کی کہ اگر صحیح ہو تکلیف بالممتنع اس کی دو قسموں کے ساتھ, اور پہلیاں دو قسمیں جی, اگر تکلیف کیا ہو صحیح ہو تو البتہ ہو جائے گا پھر وہ ممتنع اجتماع ضدین تے خلق جوہر. کیا ہو جائے گا وہ مطلوب مکلف سے, یعنی شارع پھر ہم سے مطالبہ کریں گے, طلب کریں گے کہ اجتماع ضدین کرو اور جواہر نو اجسام نو پیدا کرو. یہ سارے کو کی ہو جائے گا, اور طلب جی من المکلف والطلب اولاً, اور اتیان بھی ہی بے پہلے ہووے طالب دی طرفوں طلب, پھر مکلف انہوں بالفعل کرے. اے دوویں گلاں تاں نے اے موقوف نے اس ممتنع کے وقوع کے تصور پر جیسا کہ مطالبہ کیا گیا. جی میں مطالبہ کیتا ہے نا, پہلے ان دا وقوع دا تصور ہو سکے
بھی اینو انج کرنا ہے، یعنی حالت استحالہ میں اور امتناع وقوع حالت استحالہ میں اس کا وقوع تصور ہو سکے، وَإِلَّا وگرنہ یعنی اگر نہیں مطالبہ کیا گیا اس کی حالت یعنی وہ ممتنع بھی رہے تو مطالبہ ہے، یعنی اگر اس طرح نہیں یعنی اس کی حالت اصلیہ کیڑی محال والی او مطالبہ نہیں جی، تو البتہ نہیں مطالبہ کیا گیا جیڑا ممتنع سی، بلکہ مطالبہ کیا گیا ہے جو اس ممتنع کا غیر ہے، تو پس ہو جائے گی طلب لے شے جی، اور جو اب مطلوب حاصل ہوگا وہ شے ہوگی جو اس ممتنع کا جس کا مکلف کیا گیا تھا وہ نہیں اور ہو گیا جی۔ وہذا یعنی مطلوب کے غیر کا وجود اس صورت میں کیا ہے، یہ بدی ہے، نہیں محتاج بھائی محال من حیث المحال تے ممتنع اس کے وقوع کا تصور پہلے ہوگا، تب اس کو عملی نمونہ پیش کر جامہ پہنائیں گے نا، تو جب اس کا جو محال من حیث المحال ہو اس کے خارج میں وقوع کا تصور نہیں ہوا بلکہ اور طریقے سے ہوا ہے، تو اب وہ ممتنع نہیں ہے جس کا مکلف کیا گیا، تو وہ اور چیز ہے جی۔ سنیں اے شاباش سے، اور تصور امکان وقوع محال کا اگلی گل، اور محال کے وقوع کا امکان یعنی تصور سرمنی امکان کہ محال کے وقوع کا امکان من حیث ہوا خارج میں، اور یہ یعنی بطلان کس کا من حیث ہوا خارج میں محض ہوگا نا، اگلی گل وکری ہے وہ تکلیف حقیقی ہے، پھر تکلیف دوجی ہوندی ہے جی، وہ وکری گل ہے جی، اور سمجھے ہی اندہ مانا کر ہماری دلیل اگر صحیح ہو کی صحیح ہوئے روٹی کیڑی تکلیف دے نالے صحیح ہوئے جلے، اگر صحیح ہو تکلیف بالممتنع تو البتہ ہوگا ممتنع مطلوب، اور طلب موقوف ہے ممتنع کے وقوع کے تصور پر جیسا کہ مطالبہ کیا گیا، اگر انج نہیں وقوع ہوتا تصور واقعہ نہیں ہو سکتا، تو وَإِلَّا وگرنہ البتہ نہ ہوگا مطالبہ اس شے کا اس مطلوب کا اس ممتنع کا، بلکہ ہوگا مطالبہ شے آخر کا۔ یہ بات بدی ہے، یعنی اس کو دلیل دین دی ضرورت نہیں کہ اگر مطالبہ ہوندا نہیں کسی اور دا تصور دے پھر اور شے بن گئی ہے جی۔ اور محال کے وقوع کا تصور من حیث ہوا محال، یہ تصور خارج میں باطل ہے بالبداہت، بداہت ہے بھی تو دلیل دی ضرورت کوئی نہیں جی۔ ہماری دلیل اگر صحیح ہو اور بات جو تھوڑا جو دماغ تے ٹل چا دیو پہلے منطق پڑھا لگا سر کھپ کیسے تو رہنا، بس جیڑی چیز ممتنع وے اوندا کدے مکلف کرے کیتا جائے سانو، آخر انہوں پہلے خارج وچ بھی انہوں انج کرنا ہے، اندہ تصور بنانا ہے، تو جیڑی شے ممتنع وے نا خارج وچ انہوں انج کرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا جی۔ ہماری دلیل اگر صحیح ہو تکلیف بالممتنع تو البتہ ہوگا مطلوب، اور طلب موقوف ہوتی ہے اس ممتنع کے وقوع کے تصور پر جیسا کہ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، وگرنہ البتہ نہیں مطالبہ ہوگا اس شے کا بلکہ شے آخر کا، اور یہ ضروری ہے۔ یعنی یہ بات بدی ہے کہ ہون وہ جڑا مکلف کیتا وہ نہیں کوئی اور شے بن گئی ہے، اور محال کے وقوع کا تصور من حیث ہوا محال فی الخارج باطل ہے بالضرورت بالبداہت۔ اگلا مسئلہ پر رکھ گئے انشاءاللہ۔